اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات ہو چکی ہے. یہاں پر ہر انہونی ہو جاتی ہے. انہونی مطلب سمجھتے ہیں نا, مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا تو آرمی چیف جا کے ملے یا ڈی جی آئی ایس آئی ملے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل رات کی واردات ہے, کوئی 1:45-2 بجے کی. لیکن یہ واردات سنانے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میری پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ذہن میں کون سی شخصیت آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ میری ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی تو پاکستان میں اصل طاقتور شخصیات جو آتی ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہوتی, ویسے تو ہر ہمارے ہاں جو جنرل ہوتا ہے, مطلب فوجی افسر ہوتا ہے, وہ طاقتور آدمی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت یا پاکستان کی طاقتور شخصیات میں سے ایک شخصیت, طاقتور شخصیت, تو پھر ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی 2 سٹار 3 سٹار جرنیل جو ہے وہ آپ اس کا کوئی ذکر کر رہے ہیں علامتاً اشارتاً. لیکن جب آپ بات کریں کہ میری پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اہم, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں یا تو چیف آف آرمی سٹاف کا یا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کا. اور خصوصاً اب یہ جو ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ پلیئرز یا سٹیٹس یہ ہے کہ اگر یہ بات کہے کہ شہباز شریف صاحب بات کریں کہ میری پاکستان کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ آرمی چیف کا ذکر کر رہے ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر کر رہے ہیں. اگر میرے جیسا بندہ کہے گا کہ میری پاکستان کی ایک اہم اور یا طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی تو میرے نزدیک تو میرے لیے تو ایک منسٹر بھی بڑا طاقتور آدمی ہے. کاغذوں میں پاکستان کی جو آئین کی کتاب ہے اس میں چیف ایگزیکٹو ایک طاقتور شخصیت ہے. چیف ایگزیکٹو ہے انتظامیہ کا سربراہ یعنی کہ وزیر اعظم. پھر بالحاظ عہدہ باقی طاقتور لوگ آتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی طاقتور جو لوگ ہیں وہ یہی ہیں. جب ضمناً کوئی ذکر کرے اور کوئی بڑا سیاستدان ذکر کرے یا کسی سیاستدان کے ساتھ کسی اہم ملاقات کا ذکر ہو تو صحافی نام نہ بتانا چاہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیچر پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیچر کا سیاستدان ہے. مطلب اگر گلی محلے کا ایم پی ایم این اے ہے عام تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ جو سیکٹر کمانڈر ہوتے ہیں یہ بس ان کے لیے یہی طاقتور شخصیت ہوتے ہیں. لیکن بات جب کسی پولیٹیکل پارٹی اور کسی ترناٹک قسم کی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی ہو اور صحافی خبر دے رہا ہو کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو چیف آف آرمی سٹاف ہے یا پھر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا پھر ڈی جی سی ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اس سے کم تو اور کوئی طاقتور یا اہم ملاقات نہیں ہو سکتی. یا پھر اگر آپ نے بڑا سویلائزڈ ہیں, آپ بڑے جناب ڈیموکریٹ ہیں اور آپ بڑی پتے کی بات بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ایک اہم ملاقات کا جب آپ ذکر کریں گے تو آپ اشارہ ضرور دے دیں گے کہ وہ وزیر وزور تھا کوئی اہم ہے. تو کل رات کو یہ ہوا کہ مجھے میرے ایک دوست نے, میں کل اتفاقاً جلدی سو گیا تھا, میرے 2 دوست ہیں ان کے فون آئے میرے ایک دوست کے حوالے سے کہ اس نے خبر دی ہے کہ ٹویٹ اس نے کیا ہے کہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات ہو چکی ہے. بس ایک لائن کی خبر انہوں نے ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ کو اٹھا کے جو ہے وہ سلمان صاحب ہیں, آپ گلوکار ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں پتہ نہیں کوئی ان کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب تک ان کی پہنچ تھی اور بھی پاکستان کے طاقتور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات تھے. سلمان احمد صاحب سیونی والے تو انہوں نے جو ہے وہ میرا خیال ہے کاپی پیسٹ کیا, انہوں نے بھی اپنی طرف سے وہ والا ٹویٹ کر دیا تو جناب پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اور جو صحافتی دنیا ہے اس میں بیجا ہو گئی. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جس قبیل کے دوست ہیں ہمارے جنہوں نے یہ والی ایک لائن کا ٹویٹ کیا ہے, اسی قبیل کے ایک اور صحافی کالم نگار جناب ان کا نام ہے ہارون رشید صاحب, انہوں نے یہ مجھے واقعہ یاد ہے اچھی طرح کہ یہ انہوں نے 28 مارچ 2021 کو
انہوں نے نا اسی طرح اشارتاً بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب ان دنوں جیل میں تھے کہ ایک اہم شخصیت جیل پہنچی، پھاٹک کھلا، وہ ملاقات کے لیے وہاں پر پہنچے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. پھر وہاں پر حمزہ شہباز کو بھی بلا لیا گیا اور جناب پھر وہ طویل ملاقات ہوئی، 2.5-3 گھنٹے ملاقات چلی. ان دنوں یہ تو اب میں نے اس کو نا اس خبر کو میں نے تھوڑا سا اس کا تب بھی میں نے جائزہ لیا تھا، میں نے پتہ کیا تھا، اور ان کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ملاقات کی ہے. سر جیلوں میں جا کے اس لیول کی، تب بھی میں نے کہا تھا، اب بھی میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ جیلوں میں جا کے اس لیول کی بڑی شخصیات جو ہیں وہ ملاقاتیں نہیں کیا کرتی. اہم ملاقات جو ہے وہ اب واللہ عالم بالصواب. میں نے جیل انتظامیہ سے پوچھا، جیل انتظامیہ کے جو اہم لوگ ہیں ان سے پوچھا، جو پنجاب حکومت کے اہم لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ کوئی بھنک، کوئی اس طرح کی اطلاع. ظاہر ہے کہ آن دی ریکارڈ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے گا. پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اڑدی جاندی مکھی کولو باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ہر انہونی ہو جاتی ہے. انہونی مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ جس کی آپ توقع نہیں کرتے، جس کی آپ کو امید نہیں ہوتی، جس کا آپ کو اندیشہ نہیں ہوتا، جس کا آپ کو گمان نہیں ہوتا، وہ کام پاکستان میں ہو جاتا ہے. تو لہٰذا صحافی ہیں، اور یہ جب اطلاع ان کی طرف سے آئی کہ اطلاع ہے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات ہو چکی ہے، اور پھر میرے دوستوں نے میرے ساتھ رابطے کرنے شروع کیے. تو پھر میں نے تو دیکھے، میں تو ایک طالب علم، صحافت کا ایک طالب علم، اور جس کو کہتے ہیں نا آپ پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ، طالب علم. تو ہم تو مسلسل سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں سیکھنے میں ہمارے یہی آیا کہ آپ کوئی بات حتمیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کا پتہ نہ چلا لیں. تو میں نے پھر ظاہر ہے کہ امکان تو ہے، کیونکہ اسی قبیل کے، جس قبیل سے یہ والی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ ملاقات ہوگی، جس قبیل، یعنی کہ ہارون رشید نے 29 مارچ 2021 کو وہ والی جو خبر دی تھی کہ وہ جیل کا پھاٹک کھل گیا، ملاقات ہوگی 2.5-3 گھنٹے شہباز شریف کے ساتھ، حمزہ کو بھی بلا لیا گیا. تو یہ اسی قبیل کے لوگ ہیں جو یہ والے خبریں دے رہے ہیں. انہی کی طرف سے، اسی قبیلے کی طرف سے، یا اسی جو اسکول آف تھاٹ ہے، یا جو عمران خان صاحب کو جو پسند کرنے والے یا ان کے گرویدہ ہیں، ان کے دربار کے درباری تھے. صحافت تو خیر وہ نہیں کر رہے تھے، چلے بہرحال ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. تو ان کی طرف سے ایک اور پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ تھا، 2 باتیں تھیں کہ جی کہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ دونوں طرف سے شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی شروع ہو چکا ہے، اور تھاٹ پروسیس شروع ہو چکا ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے بھی، کہ یہ خان صاحب کے ساتھ ہم زیادتی تو نہیں کر رہے، یہ خان صاحب تو بڑے طاقتور آدمی ہیں، یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، انھی پہ جائے گی. تو تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا ہے. ہم نے فقیروں نے، ظاہر ہے کہ جن کا یہ خیال ہے، جن کا یہ نظریہ کیا کہہ لیں، کہ ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہے. سیاست میں تو ویسے بالکل نہیں ہوتی، اور پاکستان جیسے ملک میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بات پکی ٹیٹ ہو. یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو تب بھی پتہ کیا تھا، تب بھی یہی خبر ملی تھی کہ کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف مزید 1-2 کیس ہو گئے تھے. اور میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، کہ تقریباً 1.5-2 ماہ پرانی بات کر رہا ہوں. تو ان کی گرفتاریاں پڑنی شروع ہو گئی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو، ایک مقدمے سے اگر ان کو احتمال تھا کہ ضمانت ہو سکتی ہے، سائفر میں گرفتاری پڑ گئی. اب سائفر میں کے بعد جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں گرفتاری پڑ چکی ہے. تو کوئی تھاٹ پروسیس نہیں تھا. یہ تھاٹ پروسیس اگر تھا تو یہی تھا. تو اسی طرح ان کی طرف سے یہ بھی خبر آئی کہ جی کہ 15 نومبر کو عمران خان صاحب پاکستان میں ضمانت کے اوپر آ چکے ہوں گے. تب بھی پتہ کیا، تب بھی پتہ چلا کہ اس طرح کا کوئی اگر عدالت لے سو لے، عدالت کی مرضی، ہماری طرف سے کسی کو نہیں کہا جائے گا، کوئی نرم رویہ کوئی نہیں ہے. اس طرح کی خبریں گورنمنٹ سائڈ، جو گورنمنٹ کے دونوں پارٹ ہے، سول سائڈ اور دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ والا پارٹ ہے، وہاں سے بھی یہ خبر آئی کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے.
تو اب پھر خبریں چلنی شروع ہوئیں. پھر جو بڑے اہم لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جی مارچ جو ہے, یہ جو کمنگ مارچ ہے, اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے, اور یعنی کہہ لیں کہ انتخابات ہو چکے ہوں گے, جیل سے وہ باہر ہوں گے, کیونکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ممکنہ حکومت بنے گی ممکنہ طور پر, اس کو اب ٹف ٹائم دینا ہے. وہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب تو نہیں دے سکتے نا. اب پتہ نہیں حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ریپلیکا نہ ہو یا نشر مقرری نہ ہو, وہی چیز نہ ہو کہ پی ڈی ایم یعنی کہ مولانا فضل الرحمان, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ مل کے حکومت بنائیں. تو اپوزیشن کس نے کرنی ہے؟ عمران خان صاحب کی پارٹی کرے گی. عمران خان صاحب اسمبلی میں نہ بھی ہوں گے تو باہر بیٹھ کے وہ ذرا شگل لگائے رکھیں گے. پتہ کیا انکار میں جواب تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, عدالت اگر کوئی ضمانت لے لے سو لے لے, کہ ان کی طرف سے پلان یہ ہے کہ قانون کا پورا اطلاق ہوگا, پروسیکیوٹ کیا جائے گا عمران خان صاحب کو آخری حد تک. تو اب اس پس منظر میں بہرحال یہ پتہ کرنا بنتا تھا کہ کس کی ملاقات ہوئی ہے. اہم ملاقات کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا تو آرمی چیف جا کے ملے ہیں, یا ڈی جی آئی ایس آئی ملے ہیں, یا پھر کاکڑ صاحب گئے ہوں گے, یا پھر ڈی جی سی گئے ہوں گے. شہباز شریف کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی. نواز شریف صاحب جا کے جیل میں ان کو نہیں مل سکتے. زرداری صاحب کا ملنا میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے, لیکن یہ بات ماننے میں نہیں آ رہی. تو خیر جیل انتظامیہ سے لے کے تو جو گورنمنٹ سائڈ کے جو دوست احباب ہیں ان سے پتہ کیا, جواب آیا کہ اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں. کدو سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی آپ مطلب کدو, میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کدو کی. اس موقع کے کس موقع کے اوپر کدو کہا جاتا ہے, ایسے ہی موقعوں کے اوپر کہا جاتا ہے. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چھنکنا, اور چھنکنا جھنجھنا جس کو کہتے ہیں, کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اوکے, ویری گڈ. پھر جناب اب ذمہ داری بنتی تھی کہ ظاہر ہے کہ ہماری دسترس تو آرمی چیف تک نہیں ہے کہ میں فون چکوں کہ ہاں آرمی چیف ہاؤ آر یو, جناب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب, سنا ہے رات کو آپ گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے, ملاقات کر کے آئے ہیں. یا ڈی جی آئی ایس آئی کو میں بڑی سہولت کے ساتھ فون کروں اور آگے سے وہ بیٹھے ہوں کہ بڑے ترس سے بیٹھے ہوں کہ عمران شفقت دا میں فون نہیں آیا, کتنے دن ہو گئے نے, آ گیا ویری گڈ, ہاں ابھی کیا حال ہے. نہیں, اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے بھائی, سوری. تو لہٰذا پھر جس لیول تک ہماری پرواز ہے اس لیول تک ہی ہم نے پتہ کرنا تھا. دروغ بر گردن راوی سر, تین جگہ سے یہ 2 سائٹس میں نے آپ کو بتا دی, پنجاب کی, وفاق کی بھی 2-3 سائٹس کے اوپر چیک کیا, اور جواب یہ تھا. ایک افسر نے تو کہا بیس لیس ابناکشس, یعنی کہ بے بنیاد بکواس, یہی کہا جا سکتا ہے. ایسا کوئی سین پارٹ نہیں ہے, ایسی کوئی ملاقات نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ تو بات ہو گئی کہ کوئی ملاقات نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاص قبیلہ ہے, یہ اس طرح کی باتیں کیوں پھیلاتا ہے؟ ہارون رشید صاحب جو ہیں ان کا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو نئی چینج ہوئی ہے, فوج کی کمانڈ وغیرہ, انہوں نے ذرا نو لفٹ کے سائن کر دیے ہیں. شیخ رشید صاحب ہوں, ہارون رشید صاحب ہوں, ورنہ تو یہ گیٹ نمبر 4 کے آلد والے پھرا کرتے تھے. وہ مطلب وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک دی ہوتی ہے نا صفات, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں خوبیاں. یہ جو ہنر ہے گفتگو کرنے کا, بات کرنے کا, یہ ہارون رشید صاحب کے اوپر, پھر بات لکھنے کا, بات لکھ کے کرنے کا, تحریر, کمال, کیا چاشنی ہے اور کیا وہ سما باندھتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اب جب وہ گفتگو کیا کرتے تھے جنرل کیانی صاحب کی, جو سما باندھا کرتے تھے کہ میں ان سے ملنے گیا, صحت کمزور سی فیل ہو رہی تھی, دوپہر میں سالن ایک پکتا ہے کیونکہ بچت کر رہا ہوں. یار مطلب وہ پھر جب اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا سکل, وہ تو اللہ پاک کی دین ہے, کمال ہے, کمال دیا ہے ان کو. ہنر تو اللہ کا دینا ہے نا, اللہ کی دین ہے. اب اس کا استعمال جیسے بھی آپ کر لیں, تو وہ تب بھی بیٹھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک میسیجنگ کر رہے تھے کہ شہباز شریف کے ساتھ یس مال ہے, ملاقات نہیں ہوئی تھی, فلر تھا. یہ میری تب بھی اسیسمنٹ تھی. پھر میں نے پتہ بھی کیا, پھر واقعات اور حالات نے وہ ثابت بھی کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سب اچھا نہیں تھا ان کا. عمران خان صاحب سے وہ ناک تنگ تھے, اس لیے تنگ تھے کہ ایک تو نلائق اعلیٰ درجے کے تھے اور اوپر سے سینہ زوری کرتے تھے. یعنی نلائق تو بدتمیز, اور بدتمیزی یہ کرتے تھے کہ چھابے میں ہاتھ مارتے تھے
کہ ਇਹ DHA ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਰੂਡਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ بھی کر لے یار, مطلب کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا, یہ پھڈا تھا سر, یہ معاملہ تھا. اور پھر شہباز شریف صاحب کے بارے میں جب انہوں نے عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ایک پریس بریفنگ انہوں نے دی تھی آفٹر جنرل باجوہ صاحب نے افطاری دی تھی کچھ صحافیوں کو. انہی صحافیوں میں کم و بیش میں شامل جو لوگ تھے, انہی سب کو 2-4 دن بعد عمران خان صاحب نے افطاری پہ بلایا تھا پرائم منسٹر ہاؤس, اور ان سے بڑے مسکراتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسے رہی. جنرل باجوہ صاحب کی ہر بات کو اس ملاقات میں انہوں نے نگیٹ کیا اور کہا کہ جی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون فیور کر رہا ہے شہباز شریف کو. اور پھر جب وہ عہدے سے فارغ ہوئے, ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو پھر انہوں نے برملا کہا کہ شہباز شریف بڑا چنگا لگتا سی باجوہ صاحب. تو وہ میسیجنگ تھی, وہ ملاقات نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ عمران خان صاحب کو میسج دینا تھا کہ اے آ جائے گا انسان دا بچہ بن, یہ تھا مطلب اس خبر دینے کا. وہ خبر ایویں واہ میں نہیں تھی. اب اس خبر کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, کس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں ہوگی؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک کہ جنہوں نے بھی یہ خبر فیڈ کروائی ہے یا جنہوں نے یہ خبر دی ہے, ہو سکتا ہے یہ خبر فیڈ کروائی گئی ہو, یہ انفارمیشن دی گئی ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہو, کوئی اہم ملاقات. مجھے تو جس لیول کے بڑے افسروں نے یہ والی بات بتائی ہے, ذمہ داران نے, انہوں نے تو, میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے میں ان کی بات کے اوپر یقین کروں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پالیٹکس ہے, یہ پاور پالیٹکس اسی طرح کی ہوتی ہے کہ آپ ایک وقت میں کئی گیندیں ہوا میں اچھالتے ہیں اور ہر گیند کو اپنی گرفت میں بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط کہا گیا ہو, ایک امکان تو ہے ایسا. اچھا وہ کیوں ہے, یہ بھی میسج ہو سکتا ہے اگر بالفرض یہ ایسی بات ہے. اگر ایسی بات ہے, اول تو ملاقات نہیں, کیونکہ پنجاب والے بھی کہہ رہے ہیں, جیل انتظامیہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن جس لیول کی اگر وہ ملاقات کا اشارہ ہے, تو اس لیول کی ملاقات کرنے والوں نے اگر کہہ دیا ہو خبردار یہ بات لیک ہوئی تو کوئی نہیں بتائے گا, وہ خود بتائیں, کسی کو تو بتائیں. تو اگر انہوں نے بتایا, اگر یہ بات درست ہے کہ ملاقات واقعی ہوئی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کو کان کروانے ہیں کہ تعلقہ ٹھیک کر کے اسی جناب یہ ٹھیک رہنا, سارے نال ٹھیک چلنا. اس کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا اس کا جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیونٹ رکھنا, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں اس قبیلے کے پاس. وہ جو قبیلہ اس وقت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں 4-4.5 سال سے زیادہ, آلموسٹ 2014 سے آنورڈ ہمارا توتی بولتا تھا, اب ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا, اب ہماری کوئی بات نہیں پوچھتا, ہمیں کبھی ولایت دوڑنا پڑتا ہے, کبھی امریکہ بھاگنا پڑتا ہے. تو اے کی ہوا ہے ہوں خان صاحب آن کے, خان صاحب اپنی پارٹی کو اوپر رکھنا ہے, ریلیونٹ رکھنا ہے خان صاحب کو. دوسرا امکان یہ ہے, ہو سکتا ہے یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے میں, مجھے یہ لگتا ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, کہ ریلیونٹ رکھے کہ الیکشن آنے والے ہیں اور خان صاحب دے نال معاملہ ٹھیک نہیں, تاکہ ووٹر کو کی ڈھارس بدی رہے, عمران خان صاحب کا ووٹر ان کے ساتھ جڑا رہے کہ خان واپس آ رہا جی, وہ معاملہ ٹھیک ہو گئے نے. تو یہ 2 امکانات ہو سکتے ہیں. پہلا تو وہ کہ تردید ہے کھلی ڈلی. اب اگر آپ تردید کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہتے, پاکستان کے تناظر میں, پاکستان کی میں جو پریکٹس ہے, جو ریت ہے, جو کلچر ہے, پاور پالیٹکس جس انداز سے ہوتی ہے, تو آپ نا یقین کریں, پھر یہ 2 امکان ہو سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پہلی والی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.